میرے بھائیوں میری بہنوں، آج 17 شعبان المعظم بدھ کے دن صرف ایک قرآنی آیات کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ آج آسمان سے آواز آ جائے گی کہ آؤ اپنا رزق لے جاؤ۔ آج 10 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، 17 شعبان المعظم شب برات کی رات گزر چکی ہے، جس رات میں رزق اور دولت کے نصیب کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ اب وقت ہے رب کعبہ سے اپنے انعامات کو سمیٹنے کا، اپنی جھولیاں بھرنے کا، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کا۔ آج 17 شعبان المعظم بدھ کے دن صرف ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آپ کو غیب سے آواز آ جائے گی کہ آؤ اپنے حصے کا رزق لے جاؤ، اپنی من پسند مراد، اپنی حاجات کو پورا کروا لو۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، وقت ہے رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کرانے کا۔ ماہ شعبان وہ مہینہ ہے جس سے کملی والے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے کو بخشش کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کو کامیابی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ صرف 17 شعبان المعظم بدھ کے دن ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی آپ کو غیب سے اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابی ملے گی کہ آپ کو میرے بھائیوں سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جو لوگ شب برات کی رات میں وظیفہ نہ پڑھ سکے، کسی بھی وجہ سے، کسی بھی کوتاہی لاپرواہی سے شب برات کی رات بھی رب کریم سے مانگ نہ سکے، وہ آج 17 شعبان المعظم بدھ کے دن صرف ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کر دیکھیے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ تسبیح رب کریم کی لاڈلی تسبیح ہے، اور اس تسبیح کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اور ایک بچہ ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اس کے لیے اپنا تن من کو بیچ دیتی ہے اور اس بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے، اس پر آنچ بھی نہیں آنے دیتی۔ ماں کی جان نکل جاتی ہے۔ اگر آج وہ ذات جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے، اس ذات کے لاڈلے بننا چاہتے ہو تو ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے۔ یہ ایک قرآنی آیات پڑھتے ساتھ ہی میرے بھائیوں آپ کو جو کچھ بھی چاہیے ہوگا، میرا رب آپ کو سب کچھ عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ موجود ہے، ابھی بھی شعبان کی خاص قبولیت کی گھڑیاں موجود ہیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، ابھی بھی رب کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ بہت سے لوگ ابھی بھی شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، تاجدار نبوت کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ شب برات کی رات گزر چکی ہے۔ آج کا وظیفہ ان دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں ہر وقت پریشانی رہتی ہے، مصیبتیں رہتی ہیں، مسائل رہتے ہیں، ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، ہر پریشانی آپ پر غلبہ پا لیتی ہے۔ تو آج 17 شعبان المعظم بدھ کے دن صرف ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کر دیکھیے گا، فوری طور پر غیب سے آواز آئے گی کہ آؤ اپنے حصے کا رزق لے جاؤ۔ اور سب کوئی میرے بھائیوں بندہ جھولی پھیلا کر آج 17 شعبان المعظم کے دن اس قرآنی آیات کو پڑھ کر رب کا لاڈلا بن جائے گا۔ بے روزگار ہے، روزگار مانگو گے روزگار مل جائے گا۔ آپ بے اولاد ہیں، آپ کو نرینہ اولاد نصیب ہوگی۔ قرض داروں کو قرض سے نجات ہو جائے گی۔ میاں بیوی میں محبت پیدا ہوگی۔ میرے بھائیوں، کاروباری وسائل کے حل کے لیے پڑھ لو، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لو، ہر قدم پر کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں پورا سال در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا ہوں، میری کوئی خواہش، میری حاجات پوری نہیں ہوتی، تو آج 17 شعبان المعظم بدھ کے دن صرف ایک بار اس قرآنی آیات کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ میرے رب سے جو کچھ بھی مانگو گے میرا رب عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ رب کا، یہ کلمات رب کے ہیں اور ان کو پڑھنے کی دیر ہے۔ جب کہ بندہ میرے بھائیوں اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے جو کچھ بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، آج میں آپ کو سب کچھ عطا فرمانے والا ہوں۔ میرے بھائیوں، آج ہم ہیں کہ رب کی رحمتوں سے دور پھر رہے ہیں۔ آج 17 شعبان المعظم بدھ کے دن صرف ایک بار اس قرآنی آیات کو پڑھ کر دیکھیے گا، میرا رب میرے بھائیوں آپ کو سب کچھ عطا فرمائے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار نبوت سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائیوں، رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف ہے
رمضان المبارک کا چاند نکل رہا ہے۔ عظمتوں والا، برکتوں والا، قبولیت والا مہینہ بڑی تیزی سے ہماری طرف آ رہا ہے۔ اگر اس نعمتوں والے مہینے میں آپ ہی رب کعبہ کے خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں تو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے 17 شعبان المعظم بدھ کے دن آ کے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے راستے سے جو بھی رکاوٹیں ہوں گی، جتنے بھی مسائل ہوں گے، جتنا بھی پریشانیاں ہوں گی، ان سب کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ، اور آپ ایک ایسی زندگی کا آغاز کر سکیں گے جس میں نہ تو کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی۔ میرے بھائیو، یہاں پر رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اگر آج کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کرائے کے مکان پر رہتے ہو، میرے بھائیو جو کچھ بھی آپ مانگنا چاہتے ہو آج مانگ لو۔ میرے بھائیو رمضان سے پہلے مل جائے گا، رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے مل جائے گا۔ جو کچھ بھی مانگنا ہے، گاڑی مانگ لو، رمضان سے پہلے مل جائے گی۔ آپ کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لو تو ہر مقصد میں کامیابی کے لیے صرف ایک قرآنی آیات حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ چاہے سعودی عرب سے ہیں، آپ چاہے بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال سے ہیں، عمان، مسقط، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، 17 شعبان المعظم بدھ کے دن آپ نے اس قرآنی آیات کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ شب برات گزر چکی ہے، اب رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اگر آپ بھی رب کی رحمتوں برکتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں تو اس ایک قرآنی آیات کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ ایک نقطہ، ایک بات بہت خاص ہے۔ اگر آپ ابھی شعبان المعظم کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارو گے تو یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ ایک وہ وقت ہے جب بندہ رب سے مانگتا ہے، اور آج وہ گھڑیاں ہی ہیں جب رب کی ذات عرش الہی سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ ہے کوئی مانگنے والا؟ اگر کوئی رمضان المبارک سے پہلے اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتا ہے، یہ نہ سوچیں کہ یہ ناممکن ہے، یہ نہ سوچیں کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اگر رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے، 10 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات مقدر میں لکھ دے گی۔ وہ ذات جب کسی کے حق میں کن فرما دیتی ہے، پھر اس بندے کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، اس کے گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، تمام مسائل کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر کوئی بندہ بند تقدیر کے تالے کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے مسائل کا خاتمہ چاہتا ہے، اپنے راستے سے رکاوٹوں بنشوں کو نست العبود کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو آج موقع ہے۔ 17 شعبان المعظم بدھ کے دن ایک بار اس قرآنی آیات کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھیے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی کی بنیاد پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، توجہ کیجیے گا، 17 شعبان المعظم بدھ کے پورے دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں تو سب سے بہتر ہے۔ توجہ کیجیے گا، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، من پسند نوکری، من پسند شادی چاہتے ہیں، آپ کی کوئی بھی حاجات ہے، کوئی بھی مقصد ہے، آپ کاروبار میں ترقی اور عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں، آپ گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، قرض کی دلدل سے نکلنے کے لیے پڑھ لیں، آپ کے جو بھی حاجات ہیں اور جو بھی آپ کی میرے بھائیوں خواہشات ہیں ان کو آپ نے رب کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ میرے بھائیوں، شب برات گزر چکی ہے، اب اپنی پسند کی رزق اور دولت خوشیاں سمیٹنے کا وقت ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے آواز آئے کہ آؤ اپنے رزق کو لے جاؤ، اپنے حصے کا مال و دولت لے جاؤ، تو 17 شعبان المعظم بدھ کے دن یہ ایک قرآنی آیات کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھ لینا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی
آپ نے صرف ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر آپ نے ایک بات اپنی آنکھوں کو بند کر کے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک قرآنی آیات کا وظیفہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں۔ اور جس بندے کے ہاتھ میں قرآنی آیات لگ جاتی ہے وہ منہ سے جو نکالتا ہے اس کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، کیونکہ یہ میرے آقا کا مہینہ ہے، کملی والے آقا کا مہینہ ہے، جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس میں مانگنے والے کو چھپر پھاڑ کر عطا کر دیا جاتا ہے، جس میں مانگنے والے کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے، جس سے گھر کے حالات کو بہتر بنا دیا جاتا ہے۔ آپ نے میرے بھائیوں یا ارحم الراحمین کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست کہا کرتے ہیں کہ یا ارحم الراحمین پڑھنے والا رب کریم سے خزانے بھی مانگے گا تو رب کی ذات اس کے مقدر میں لکھ دے گی۔ توجہ کیجئے گا، یا ارحم الراحمین ایک بار ہو گیا، یا ارحم الراحمین دو بار ہو گیا، یا ارحم الراحمین تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ پڑھتے ہی آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جتنی توجہ اور دھیان سے پڑھیں گے اتنا فائدہ آپ کا ہوگا انشاءاللہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے رب سے جس حاجات کو لے کر بیٹھو گے وہ پوری ہو کر رہے گی انشاءاللہ۔ یا ارحم الراحمین پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص عمل ہے، جسے غیبی خزانوں والا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی فوری غیبی مدد آ جاتی ہے، غیبی فرشتے آ جاتے ہیں، غیب سے اللہ کے بندے آ جاتے ہیں، انسانی روپ میں اگر آپ کی مدد کر جاتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کی پریشانیاں اور الجھے ہوئے کام جو کئی سالوں سے پورے ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ آج 17 شعبان المعظم بدھ کے دن ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھنے کی دیر ہے میرے بھائیوں میری بہنوں۔ اس قرآنی آیات کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے صرف میرا رب ہی کافی ہے۔ جب بندہ اس فانی دنیا میں رب کو پکارتا ہے کہ میرے لیے صرف میرا رب ہی کافی ہے، رب فرماتا ہے کہ جاؤ فرشتوں اس بندے کے منہ سے نکلی ہر حاجات کو پورا کر دو۔ یہ جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، غیب سے اس کی جھولیوں کو بھر دو۔ اگر آپ بھی غیب سے اپنی جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی غیب کے خزانوں سے اپنی رحمتوں برکتوں کے مالک بننا چاہتے ہیں، تو 17 شعبان المعظم بدھ کے دن ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، تسبیح کے دانوں پر پڑھنے جیسے آپ کی مرضی ہو۔ میرے بھائیوں، آپ نے صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 33 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران آپ کی جو بھی حاجات ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، آپ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران اگر آپ پہاڑ جتنا سونا بھی مانگو گے، اگر آپ اس سے کوئی بے اولاد ہے نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے گا، تو آج شعبان المعظم کے مہینے میں 17 تاریخ کا یہ خاص الخاص عمل ہے۔ آپ رب کریم سے بے اولادی کے لیے پڑھ لیں، بے اولادی کسی بھی طرح کی ہے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ شرطیہ بیٹا بھی مانگو گے تو آپ کے نصیب میں شرطیہ انشاءاللہ بیٹا لکھ دیا جائے گا۔ اگر اسی طرح آپ قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، میرے بھائیوں قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، تو قرض سے نجات کے لیے ایک تسبیح پڑھ کر دیکھ لو، آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ قرض کیسے اور کہاں سے اترنا شروع ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اسی طرح اگر کوئی من پسند شادی کے لیے پریشان ہے، شادی میں کوئی رکاوٹ بن رہی ہے، مسئلے آ رہے ہیں، ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھیے، تمام طرح کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر یہ اسی طرح آپ کے گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، جو مسائل کئی سالوں سے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھنی ہے۔ اس عمل کی ایک شرط ہے، جب آپ 33 دانوں پر ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھ رہے ہوں، اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، آپ نے توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ بھکاری بن کر رب کے سامنے مانگنا ہے، اور یہ تسبیح پڑھتے دوران دل ہی دل میں رب کریم سے التجا کرتے جائیں۔ جو بھی آپ کی حاجات ہیں، رب کریم مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجات کو پورا کر دے گا۔ میرے بھائیوں، رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کے نصیب اور مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھتے ساتھ ہی اب آپ کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ تیسرا اور آخری وظیفہ ایک قرآن پاک کی سورت کا وظیفہ ہے، جس سے دولت والی تسبیح کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس دولت والی تسبیح کو آپ نے ہاتھ کی انگلی پر صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اس قرآنی آیات کو، قرآنی سورت کو میرے بھائیوں آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی سورت کون سی سورت ہے؟ اس کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔
آپ نے آخر میں سورہ کوثر پڑھنی ہے، 3 بار پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے توجہ کیجیے گا۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر سے نحوست، ہمارے گھر سے غربت، ہمارے گھر سے تنگ دستی بے حد محنت و مشقت، بے حد کوششوں کے باوجود بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، جس گھر سے مسئلے رزق کی کمی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، آج 17 شعبان المعظم بدھ کے دن شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھ لو۔ 3 بار سورہ کوثر پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آسمان اور زمینوں کا رزق آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا، اور جب رب کی طرف سے آپ کے نصیب میں کوئی چیز آ جاتی ہے، پھر دنیا جہاں کی کوئی بھی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو، آپ سے آپ کے رزق کو چھین نہیں سکتی۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھتے دوران اگر آپ اپنے ساتھ ممکن حاجات کو، خواہشات کو بھی ذہن میں رکھ کر پڑھو گے تو 3 کی 3 حاجات اور خواہشات 100% گارنٹی سے پوری ہو کر رہے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج 17 شعبان المعظم بدھ کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج موقع مل رہا ہے۔ آج خزانے لوٹنے کا دن ہے، رب سے مانگنے کی گھڑیاں ہیں۔ کملی والے آقا کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے پہلے اگر کوئی بندہ اپنی ناممکن حاجات کو، خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے تو آج 17 شعبان المعظم بدھ کے دن کا یہ خاص الخاص عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے وظائف بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب یہاں تک مکمل وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ نے، میرے بھائیوں، دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے جو بھی مانگیں گے آپ کے نصیب اور مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیا کریں۔